يا رب أسألك التقى في كل حال. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے مولا کریم، معاف کرنے والے اللہ، عظمتوں والے اللہ، جلال والے اللہ، کبریائی والے اللہ، بڑائیوں والے اللہ، بلندیوں والے اللہ، رفعتوں والے اللہ، شانوں والے اللہ، اپنے قرآن میں وعدہ کرنے والے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے وہ سونے کریم اللہ جس نے عرش پر بھی اپنے پاس لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، اے اتنے پیارے اور کرم والے اللہ جو اپنے بندوں سے یہ وعدہ کرتا ہے تو چل کے آئے گا، میں دوڑ کے آ جاؤں گا۔ اے اللہ، ہم چل کے آئے بیٹھے ہیں تو دوڑ کے آ کے ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے مولا، تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہماری خلوتیں اور جلوتیں معاف فرما دے، صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے، چھوٹے اور بڑے گناہ معاف فرما دے، ظاہری اور خفیہ گناہ معاف فرما دے، جو جان بوجھ کے کیے تھے وہ بھی معاف فرما دے، جو بھول بھول میں ہو گئے تھے وہ بھی معاف فرما دے، جو کر کے ہم نے فراموش کر دیے نامہ اعمال میں لکھے ہیں، اے میرے مولا ہمیں وہ بھی معاف فرما دے، جو بچپن لڑکپن جوانی میں کیے وہ بھی معاف فرما دے، جو ادھیڑ عمر اور بڑھاپے میں کیے، اے میرے مولا ہمیں وہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے جتنے پیارے ہم سے بچھڑ گئے ہیں، جو سابقہ سحریوں افطاریوں میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے اور آج نہیں ہیں، اے اللہ تو ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، بالخصوص ماں جی کو معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافہا واعف عنہا واکرم نزلہا وادخلہا جنت الفردوس۔ اے میرے مولا، ہم سب کے جتنے بھی والدین فوت ہو چکے ہیں تو ان سب کو معاف فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ، ہمیں زندگی میں جب پریشانی آتی تھی کبھی باپ سے دعائیں لیتے، کبھی ماں سے دعائیں لیتے، اے اللہ جب سے وہ چلے گئے ہیں تجھ سے ایک خاص بات ہم سارے کرنا چاہتے ہیں جن کے والدین موجود نہیں۔ اے اللہ، جب وہ زندہ تھے یوں لگتا تھا ہمارے سروں پہ ایک چھت ہے اور مشکلیں اس پہ آتی ہیں اور ہم تک پہنچنے سے پہلے ختم ہو جاتی ہیں۔ جب سے وہ چلے گئے ہیں گھر اجڑے اجڑے اور سونے سونے سے لگتے ہیں۔ اے اللہ، ان کی خلائیں ہیں پر ہونے میں نہیں آتی ہیں۔ اے اللہ، لیکن تیرے وعدے ہیں نا، تو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ اے اللہ، تیرا آسرا، تیرا سہارا تو سدا سلامت رہنے والا اور ماں باپ سے زیادہ محبتوں والا ہے۔ اے اللہ، اب تو ہمارے ساتھ زیادہ محبتیں فرما دے، اب تو ہمارے حال پہ زیادہ رحم فرما دے۔ اے اللہ، کوئی ایسی ہستی نہیں دکھائی دیتی جس کو ہم دعا کے لیے کہیں تو ہے نا اللہ، تو ہمارا آسرا بن جا،
ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ہمارے والدین کو معاف فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اور تو ہمارا سہارا بن جا، تو ہمارا سہارا بن جا، تو ہمارا آسرا بن جا۔ پہلے بھی تیرا ہی آسرا، اب بھی تیرا ہی آسرا، لیکن اللہ اب ہم تیری رحمتوں کے زیادہ محتاج ہیں، تیری محبتوں کے زیادہ محتاج ہیں۔ اے اللہ، ماں باپ سے بڑھ کے تجھ سے محبتوں کی توقع رکھتے ہیں، کیونکہ تو بڑا ہی مہربان ہے۔ تو ہمارے ساتھ محبتیں فرما، تو ہمارے حال پہ رحم فرما، تو ہماری زندگی میں ہمارا ساتھی بن جا۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت، وعافنا فی من عافیت، وتولنا فی من تولیت۔ اے اللہ، سوچ سوچ کے حیران ہوتے ہیں، تیرے بغیر لوگ زندگی کیسے گزار لیتے ہیں، ان کی صبح اور شامیں تجھے یاد کیے بغیر کیسے گزر جاتی ہیں۔ ہم تو تیری عظمتوں کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، زندگی گزارنا تو دور کی بات ہے، ایک سیکنڈ کا لاکھواں کروڑواں حصہ بھی تیری رحمت کے بغیر گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اے اللہ، تو رحمت کی چھاون میں ہمیں جگہ نصیب فرما دے۔ سارے ساتھ چھوڑ جائیں، ہمارا حوصلہ قائم رہے گا، لیکن میرے مولا تو ہمارا ساتھ نہ چھوڑنا، تیرے بغیر ہم کچھ نہیں، ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت، وعافنا فی من عافیت، وتولنا فی من تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت، وقنا شر ما قضیت، فإنك تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت، تبارکت ربنا وتعالیت، تبارکت ربنا وتعالیت، تبارکت ربنا وتعالیت۔ اے اللہ، تیرے تو نام کی بھی بڑی برکتیں ہیں اے اللہ، اور یہاں 15 دن تیرا ہی نام لیا جاتا رہا، تیرا ہی قرآن پڑھا جاتا رہا۔ اے اللہ، اس وجہ سے ہمیں برکتیں نصیب فرما دے۔ دارالفلاح کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، عزیزوں کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ برکتیں نصیب فرما دے، ان کی محنتیں قبول فرما لے، ان کی کاوشیں قبول فرما لے، ان کی کاوشیں قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے یہ سفر علماء کا بیان کرنا بھی قبول فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ، ہماری اولادیں، ہم ان کے بارے میں پریشان سے رہتے ہیں، حالات بڑے کٹھن ہیں، راہوں میں کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، تربیت کا کام بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، یوٹیوب کے چینلز ہیں، موبائل کے فتنے ہیں، فحاشی کا دورہ ہے۔ ان حالات میں اللہ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، تو ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما لے، اور تو ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ، کیا ہو گیا ہے اس دنیا میں، 10 سال کی بچیوں کو بھی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے، تو ہم بڑے دکھی اور غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ، ان درندوں کو تباہ و برباد فرما دے۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو ان ظالموں کو پکڑ لے۔ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما لے، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما لے، ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما لے۔ اے میرے مولا، ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے، ہمارے والدین نے تجھ سے کبھی یہ نہیں مانگا تھا کہ ہماری اولاد افسر بن جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ وہ ساری زندگی تجھ سے یہی مانگتے رہے کہ ہماری اولاد کو اپنے دین کا نوکر بنا دے۔ ہم بھی تجھ سے یہی مانگتے ہیں، اللہ، ہماری اولادوں کو اپنے دین کا خادم بنا دے۔ اور ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ، ہماری بیٹیاں تیرے سپرد ہیں اور ہماری اولادیں تیرے سپرد ہیں، تو ان کی حفاظت فرما لے۔
یہ مانتے تیرے حوالے ہیں، ہم زندگی میں بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ مرنے کے بعد کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں کر سکتے ہیں، ہم تو کوشش اور دعائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ ہماری اولادوں کو برکتیں دے دے، عزتیں دے دے، رحمتیں دے دے، ایمان دے دے، عافیت دے دے، شرم و حیا نصیب فرما دے، ان کی دنیا آخرت بہتر فرما دے، اور ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اللہ ان کو صالح اولاد نصیب فرما دے۔ اے اللہ بڑے پیارے بھائیوں کو روتے دیکھا ہے اور ان کے گھروں کو خالی خالی دیکھا ہے۔ اے میرے مولا جب تو اولاد دینے پہ آ جائے تو مریم کنواری کو بغیر شوہر کے بھی عیسیٰ پیغمبر جیسا بیٹا دے دیتا ہے۔ اے میرے مولا ہماری وہ بہنیں جن کی جھولیاں خالی ہیں تو ان کو صالح اولاد نصیب فرما دے، ان بھائیوں کو صالح اولاد نصیب فرما دے۔ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کرنے والے تو صالح اولاد نصیب فرما دے، اور جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما دے، ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ جو ہماری بیٹیاں بہنیں اپنی شادی شدہ زندگی میں پریشان ہیں اے اللہ ان کو سکھ اور چین نصیب فرما دے، ان کو آرام اور راحت نصیب فرما دے۔ جو گھروں میں اے میرے مولا بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں اور ان کے والدین رشتوں ناتوں میں پریشان سوچ سوچ کے بوڑھے ہو رہے ہیں، اللہ تو جانتا ہے ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں، جن کی بچیاں گھروں میں جوان بیٹھی ہوں، اللہ تو ان والدین کے لیے آسانیاں فرما دے، ان والدین کے لیے آسانیاں فرما دے، فرض ادا کرنے میں آسانیاں فرما دے۔ اے اللہ بڑی بڑی بیماریاں ہیں اس دور میں، جو بہنیں مائیں خالائیں کینسر کی مریضاں ہیں ان کو شفا نصیب فرما، ان کو عافیت نصیب فرما۔ جو کینسر کے مریض ہیں ان کو شفا نصیب فرما، ان کو عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہسپتالوں کی دنیا دیکھی نہیں جاتی ہے، وہاں تو ایک رات گزارنا بھی مشکل ہے۔ جو ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں اللہ ان کو ایسی صحت دے کہ خوش ہوتے ہوتے اپنے گھروں میں واپس لوٹ آئیں۔ اللہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو مالی معاملات میں پریشان ہیں ان کے قرض دور فرما دے، ان کو وسعت اور برکت نصیب فرما دے۔ تو رزاق مولا ہے، تو متین مولا ہے، تو ذو القوہ ہے، تو ذو الجلال والاکرام، ذو المن والعطاء، ذو الجود والسخاء، واسع المغفرہ، غفور الرحیم، ارحم الراحمین، رب العالمین، غفور کریم، ودود مجیب۔ اے اللہ تو مجیب دعوات المضطرین، تیرے کتنے پیارے نام ہیں اور تیری کتنی اچھی صفتیں ہیں۔ تیرے سب ناموں کا واسطہ، تجھے تیری صفتوں کا واسطہ، تجھے تیری محبتوں کا واسطہ، تجھے تیری بخشش کا واسطہ، تجھے اس بات کا واسطہ کہ تو خود آسمان دنیا پہ اتر کے کہتا ہے کوئی ہے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تجھے ان باتوں کے واسطے ہیں، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ امت اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما دے، امت اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ امت اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں کچھ ایسی توفیق دے دے کہ تیرے قرآن کے پیغام کو پوری دنیا کے کونے کونے میں ہم پہنچا دیں۔ اے اللہ ہم سے ایسا کام لے لے کہ جب تو قیامت کے دن پوچھے کیا کر کے آئے ہو، ہم سر بلند کر کے کہے اللہ تیرے قرآن کو کونے کونے میں پہنچا کے آئے ہیں، اور پھر تو یہ نہ کہے کہ جھوٹ بولتے ہو، اپنی شہرتوں کے لیے کرتے تھے، پھر تو یہ کہے کہ سچ کہتے ہو اور تم نے میرے دین کے لیے ہی کچھ کیا ہے۔ ایسے کام لے لے جن سے تو راضی ہو جائے، جو تجھے پسند آ جائیں۔ اے اللہ دارالفلاح کے یہ نوجوان، یہ منتظمین، یہ ہمارے پیارے بھائی، اے اللہ ان کی محنتیں جب ہم بندے دیکھتے ہیں تو ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے،
تو رحمان کتنا خوش ہوتا ہوگا. ان کی محنت قبول فرما لے, ان کو اخلاص کی دولت دے دے, ان کی محنتیں قبول فرما لے, اس میں برکتیں پیدا فرما دے. اے اللہ یہ حاضرین کا جوک در جوک آنا یہ بھی قبول فرما لے. مظلوم مسلمانوں, مظلوم کشمیریوں, مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما دے. اے اللہ ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں مسلمانوں پہ ظلم دیکھتے دیکھتے. اے اللہ اب اپنی مدد نازل فرما دے, اب اپنی مدد نازل فرما دے. اے اللہ ہم بڑے پریشان ہیں, ہم بڑے ہی غمزدہ اور دکھی ہیں, اور امت کے حالات کو دیکھ کے اللہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اللہ اب تیرے پیارے نبی کی امت ہے, اس کے حال پہ رحم فرما دے, اس کے حال پہ رحم فرما دے. جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, لیکن اللہ تو مہربان, اپنی مہربانیاں فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں اس ملک سے محبت ہے, یہ تیرے نام پہ بنا ہے, کلمہ کی بنیادوں پہ کھڑا کیا گیا ہے. اللہ اس ملک کی حفاظت فرما لے, اس کے محافظین اور بہی خواہوں کی حفاظت فرما لے. اے اللہ عساکر پاکستان کی حفاظت فرما لے. اے اللہ پاکستانیوں کی حفاظت فرما لے, حرمین شریفین کی حفاظت فرما لے, سعودی عرب کی حفاظت فرما لے. اے اللہ جو دشمن ان پیارے دونوں ملکوں کے خلاف ہیں ان کو تباہ و برباد فرما دے, امت اسلامیہ کو متفق و متحد فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. يا رب أسألك التقى في كل حال.